بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک کتاب وحی کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، اور کتاب ایمان کا بھی مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور کتاب علم میں ہم نے ابھی تک 68 نمبر تک کی حدیثوں کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 69 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 69۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ حدیث نمبر 70۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لے کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانع ہے، تو یہ ہے کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم لوگ تنگ نہ آ جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 71۔ یہ حدیث سعید بن عفیر سے روایت ہے۔ وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پہ قائم رہے گی۔ جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ دنیا فنا ہو جائے۔ حدیث نمبر 73۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد سی دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق پہ خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ حدیث نمبر 76۔ یہ حدیث اسماعیل ابن ابی اویس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ میں ایک مرتبہ گدھی پہ سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے، اور ان کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کو سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا اور چڑھنے لگی، جبکہ میں صفوں میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پہ ٹوکا نہیں۔ حدیث نمبر 69۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پہ خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ و گھاس اگاتی ہے۔ بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدے پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ کچھ زمین کے بعد خطوں پر پانی پڑتا ہے تو بالکل چٹیل میدان ہو جاتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ سبزہ اگاتے ہیں،
تو اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے۔ اس کو وہ جو چیز جس کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہ دی، وہ ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے۔ اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی، یہ جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ حدیث نمبر 81۔ میں ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم میں سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ علامت قیامت یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائیں گے، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے نگران سے ایک مرد رہ جائے گا۔ حدیث 82۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ میں سو رہا تھا، اس حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح سے پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اسے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ حدیث نمبر 83۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا، میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے، کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا، میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کرنے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا سوال ہوا جو کسی نے آگے یا پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی حدیث کا مطالعہ یہاں ختم کرتے ہیں، اور آئندہ کی نشست میں ہم اسے مزید حدیثوں کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کتاب علم کو ختم کرنے کی۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔